اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الاطہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اللہم عجل لولیک الفرج۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 120 میں خداوند متعال کا ارشاد ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، اے صاحبان ایمان نیک کام اور تقوی کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مدد کے بہت سے مصداق ہو سکتے ہیں، بر کے، نیک کام کے، اچھے کام کے بہت سے مصداق ہو سکتے ہیں۔ نیک کام میں مدد کرنا، کبھی کسی کو مالی مدد پہنچانا ہے، کبھی کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا ہے، کبھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا ہے اور اس تک کسی مدد کو پہنچانا ہے، کسی گرتے ہوئے کو سہارا دینا ہے۔ نیک کام کے بہت سے مصداق ہوتے ہیں۔ اسی میں سے ایک اہم مصداق جو آج کے معاشرے میں اس کی بے حد ضرورت ہے، وہ ہے ایک مومن لڑکے اور ایک مومنہ لڑکی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا۔ الحمدللہ النصر میرج بیورو نے اس ذمہ داری کو سنبھالا ہے، اور آج کے حالات میں آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس پرآشوب ماحول میں جہاں ویسٹ کا کلچر دن بدن ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس نیک راستے میں دیوار بنتا چلا جا رہا ہے، وہاں پر یہ کام اپنی اہمیت کو بخوبی دکھاتا ہے۔ خداوند متعال سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، پروردگار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے خود تمہارے نفس میں سے تمہارے ایک ہمسر کو خلق کیا ہے تاکہ تم سکون تک پہنچو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پروردگار نے زوج اور زوجہ کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کو قرار دیا ہے۔ یعنی یہ وہ رشتہ ہے کہ جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ وہ دو ذوات جو اب تک آپس میں نامحرم ہیں، جن کا ایک دوسرے کی طرف نگاہ کرنا بھی شرائط کے ساتھ حرام قرار دیا گیا ہے، اب اس عقد کے ذریعے سے ان کے درمیان ایک پاک اور پاکیزہ رابطہ برقرار ہوتا ہے۔ اور پروردگار اس آیت کی انتہا میں فرما رہا ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک میرے اس کام میں اور اس نشانی میں جو سوچنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ عزیزوں، نیک رشتے کو قائم کرنا بہت اہم ہے۔ آج دنیا داری کی ہوس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی لڑکی کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دینا چاہیے، یا اپنے لڑکے کے لیے کس طرح کی لڑکی کو تلاش کرنا چاہیے۔ ایک شخص حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے، مولا میں اپنی بیٹی کے معاملے میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو امام جیسا مشاور مل گیا۔ مولا نے کہا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا، مولا میری بیٹی کے لیے دو رشتے آئے ہیں۔ ایک رشتہ لڑکا مالی حوالے سے بہت اچھا ہے، لیکن اخلاق کے حوالے سے تھوڑا کمزور ہے، دینداری کے حوالے سے کمزور ہے۔ وہیں ایک دوسرا رشتہ بھی ہے میری لڑکی کے لیے،
جہاں لڑکا مالی اعتبار سے تو کمزور ہے لیکن دیندار ہے، مولا آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں اپنی لڑکی کا رشتہ کس کے ساتھ کروں؟ مولا نے فرمایا اے شخص، بے شک اپنی لڑکی کا رشتہ اس جوان کے ساتھ کر جو ولو مالی اعتبار سے کمزور ہے لیکن دیندار ہے، با اخلاق ہے، کیونکہ مال و دولت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، لیکن انسان کا کردار اور اس کی دینداری زندگی کی ضمانت ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر وہ مالدار جوان کل بے مال ہو گیا، فقیر ہو گیا یا مشکلات کا شکار ہو گیا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہاری لڑکی کو مناسب طریقے سے اپنے پاس رکھے، لیکن یہ دیندار لڑکا، یہ با اخلاق لڑکا جس حال میں رہے گا تمہاری لڑکی کو اس سے بہتر حالت میں رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اور آپ النصر میرج بیورو کا بہترین استعمال کریں اور اپنے جوانوں کے مستحکم رشتے اور بہترین رشتے کے لیے آئیں اور اس کے ذریعے سے اپنی نسل کے لیے بہترین انتظام کریں۔ انشاءاللہ کہ پروردگار ہمیں توفیق دے اپنے معاشرے میں بہتر سے بہتر رشتے قائم کر کے اپنے دین کی اور اپنی نسلوں کی بنیادوں کو مضبوط کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں ایسے جوان پرورش پائیں کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو ان کی نصرت فرمائیں اور ان کی رکاب میں امام کے یاور و انصار قرار پائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔